بعد زندہ میں کیا کرے گی؟ بھائی کے لاشیں بے کفن پہ کہہ کے چلی تھی سیدہ، جو کام تیری مقتل میں بچ گیا ہے وہ کام میری رضا کرے گی۔ کہاں ہے مدینہ، کہاں کربلا، کہاں کا مسافر کہاں لٹ گیا۔ معزز سامعین، اب آپ کے سامنے ممبر پاک پہ آنے کی سعادت حاصل کریں گے علامہ سید عرفان حیدر صاحب، ان کے بعد ذاکر غلام باز صدفی، علامہ اظہر عباس حیدری، باقی بھی اپنے اپنے مقررہ وقت پہ خطاب فرمائیں گے۔ تشریف لاتے ہیں وکیل آل محمد، خطیب آل محمد، علامہ سید عرفان حیدر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لی خمسۃ فی بہا قبل الوباء الآتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وبناہما والفاطمہ، ما بعدہم من نسلہم قد جاءنی من قبلہم، العابد والباقر والصادق والکاظم، ثم الرضا ثم التقی ثم النقی ثم عسکری ثم مہدی ہادیا، امام الخاتم باواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اجعل افضل صلواتک عددا وانماء برکاتک سرمدا وازکا تحیاتک فضلا ومددا علی اشرف الحقائق الانسانیت ومحبت الاسرار الرحمانیت وواسطة النبیین ومقدمت جیش المرسلین وافضل الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، صدق اللہ العلی العظیم۔ باواز بلند صلوات پڑھیں۔ بانی مجلس بابا سید اسد عباس خوارزمی، دعا ہے اللہ تعالیٰ سید زادے کی زندگی دراز فرمائے اور سید زادے کے رزق میں، عزت میں، بخت میں مولا اضافہ فرمائے۔ جتنے بھی یہاں پہ عزاداران حسین، موالیان حیدر کرار تشریف لائے ہیں، سب کی عقیدتوں کو، خلوص کو 14 کا کریم خالق اپنی بارگاہ علیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ توجہ ہے جناب، قرآن مجید فرقان حمید سے آیت مقدسہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ نے حکم دیا ہے 3 اطاعتوں کا۔ اطاعت ایک اطاعت نہیں، 3 اطاعتیں ہیں۔ ایک ہے اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو۔ دوسرا ہے رسول کی اطاعت کرو۔ تیسرا ہے صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ اب یہ تینوں جو اطاعتیں ہیں نا، ان کا معیار کیا ہے؟ اطاعت خدا، اللہ کی اطاعت کرنی ہے۔ اللہ خود اطاعت نہیں کرتا، اللہ کسی کی اطاعت نہیں کرتا۔ اب اللہ کی اطاعت کون کرے گا؟ ایک ہے اطاعت خدا، خدا کسی کی اطاعت نہیں کرتا۔ دوسرا ہے اطاعت رسول، رسول اطاعت کریں گے اللہ کی۔ تیسرا ہے صاحبان امر، صاحبان امر اطاعت کرتے ہیں اللہ کی بھی۔ توجہ ہے جناب،
صاحبان امر اطاعت کرتے ہیں اللہ کی بھی اور رسول کی بھی. اچھا جب صاحبان امر اطاعت کرتے ہیں اللہ کی بھی اور رسول کی بھی تو پھر مومنین جو ہیں ان کی اطاعتیں تین بنتی ہیں. ایک اطاعت اللہ کی، ایک اطاعت رسول کی اور ایک اطاعت صاحبان امر کی. اب جب تک مومن تین اطاعتیں نہیں کرے گا اس وقت تک وہ مومن نہیں. مومن نہیں ہے. اب اطاعتیں تین کیسے؟ لا الہ الا اللہ، یہ اطاعت خدا ہے، یہ اللہ کی تم نے اطاعت کی. لا الہ الا اللہ، اللہ کسی کا کلمہ نہیں پڑھتا، اللہ کسی کا کلمہ نہیں پڑھتا. اب یہ جو لا الہ الا اللہ یہ کس نے اطاعت کی؟ یہ لا الہ الا اللہ رسول اطاعت کر رہا ہے. کس کی؟ اللہ کی. اللہ اطاعت نہیں کرتا، رسول اطاعت کر رہا ہے اللہ کی. تو کیا کلمہ پڑھا؟ لا الہ الا اللہ. اب یہ جو لا الہ الا اللہ ہے یہ رسول اطاعت کر رہا ہے خدا کی. اب ہے محمد رسول اللہ. اب محمد جو ہے اس کی اطاعت کون کریں گے؟ ایک ہے اللہ، ایک ہے رسول. اب ان دونوں کی اطاعت کریں گے آل محمد. تو آل محمد کا کلمہ کیا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ، یہ اللہ کی اطاعت ہوگی. محمد الرسول اللہ، یہ محمد کی اطاعت ہوگی. یعنی اس کا مقصد ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ ہے صاحبان امر کا. یہ تو کلمہ ہے صاحبان امر کا، چونکہ یہ دو اطاعتیں جو ہے صاحبان امر کریں گے. اب مومنین کا کلمہ کیا ہے؟ چونکہ مومنین نے تین اطاعتیں کرنی، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. ایک اللہ کی اطاعت، ایک رسول کی اطاعت، ایک صاحبان امر کی اطاعت. اگر تم کلمہ اتنا ہی پڑھو گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو اس کلمے میں تو دو اطاعتیں ہو رہی ہیں. اللہ تو مطالبہ تین اطاعتوں کا کر رہا ہے. اللہ تو مطالبہ تین اطاعتوں کا کر رہا ہے اور تم دو اطاعتیں کر کے رک گئے ہو. اب یہ کلمہ جو ہے نا یہ اسلام کا کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پڑھنے سے بندہ مسلمان ہوتا ہے، مومن نہیں ہوتا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے سے بندہ مسلمان ہوتا ہے، مومن نہیں ہوتا جب تک وہ علی ولی اللہ نہ پڑھے. جب تک وہ علی ولی اللہ نہ پڑھے وہ مومن نہیں ہوتا. مطالبہ ہے تین اطاعتوں کا، دو اطاعتوں کا تو مطالبہ ہی نہیں. مطالبہ جب تین اطاعتوں کا ہے تو پھر اب کلمہ کیا بنے گا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ. اب ذرا دیکھنا، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، علی ولی اللہ پڑھنے سے جنت ملتی ہے. تین اطاعتیں ہیں، تین اطاعتیں، دو اطاعتیں نہیں میرے بھائیوں. اب یہ تین اطاعتیں، اس کے لیے معیار کیا ہے؟ دیکھیے کلمے میں تم نے اقرار کیا، تم نے کہا کہ جی اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، علی ولی اللہ پڑھا، صاحبان امر کی اطاعت آ گئی. اچھا اب آ گئی اذان. اذان میں تم نے اقرار کیا علی ولی اللہ کا، ایسی بات ہے. اچھا اٹھتے بیٹھتے تم نے علی ولی اللہ کا اقرار کیا، علی ولی اللہ کا اقرار کیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ علی ولی اللہ جو اطاعت ہے یہ کس معیار کی اطاعت ہے؟ اس کا حق کیا ہے؟ حق کے معیار کیا ہے؟ کس معیار کی یہ اطاعت ہے؟ یہ ایسی اطاعت ہے جیسی تم نے رسول کی اطاعت کرنی. یعنی اولی الامر منکم صاحبان امر کی اطاعت کا معیار وہی ہے جو رسول کی اطاعت کا معیار ہے. یعنی رسول جو کہے اسے ماننا ہے، سوچنا نہیں. تو جیسے رسول کے قول کو سوچنا نہیں ماننا ہے، ایسے ہی صاحبان امر کا جو قول ہے اس
اس قول کو تسلیم کرنا ہے، سوچنا نہیں۔ ماننا ہے، تسلیم کرنا ہے، سوچنا نہیں ہے۔ اسی لیے معصوم فرماتے ہیں کہ ہمارے فضائل اگر تم تک پہنچے تو انکار نہ کرنا، انکار نہ کرنا۔ اگر تم نے انکار کیا تو ہلاک ہو جاؤ گے، اگر تم نے انکار کیا تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ ہمارے فضائل اگر تم تک پہنچے تو اس کا انکار نہیں کرنا، اگر تم تسلیم نہیں کرتے نا تو دوبارہ ہماری طرف پلٹا دینا، شک نہ کرنا۔ یہ معصوم فرماتے ہیں شک نہ کرنا، شک کرنے سے تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور کیا جملہ ہے فقہ کے امام اہل سنت کے علامہ شافعی اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں، بڑا مصرع ہے کافی، حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ وہ کہتے ہیں کہ کیا آل محمد کی فضیلت کے لیے یہ تھوڑا ہے کہ جو بندہ نماز میں آل محمد پہ درود نہ پڑھے اللہ اس کی نماز قبول ہی نہیں کرتا، اللہ اس کی نماز قبول ہی نہیں کرتا۔ آگے جو انہوں نے جملہ کہا نا، کس عقیدے کا جملہ کہا ہے، قرآن کی قسم دل چاہتا ہے کہ علامہ شافعی کی قبر کو جا کے میں سلام کروں، کتنا بڑا عقیدہ دے گے۔ وہ کہتے ہیں علی کی فضیلت اس سے بڑی کیا ہوگی کہ علی کے فضائل میں شک کرنا، اللہ میں شک کرنا۔ ایسے ہے جیسے اللہ میں شک کرنا، یعنی علی کے فضائل میں کبھی بھی شک نہ کرنا، چونکہ اگر تم نے علی کے فضائل میں شک کیا تو وہ شک توحید میں ہو جائے گا، تو توحید نہیں بچے گی تو تم مسلمان کیسے ہوگا؟ اسی لیے پاک رسول نے جب غدیر کے میدان پہ جناب علی علیہ السلام کے متعلق جب خطبہ دیا تھا تو علی علیہ السلام کا بازو جو ہے نا، رسول پاک نے فضا میں بلند کر کے یہ تو کہا تھا نا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ رسول نے یہ بھی کہا تھا کہ ان الشاک فیک ولم یؤمن برسول اللہ، اے علی تیرا وہ مقام ہے کہ جس نے تیرے فضائل میں شک کیا وہ رسول پر ایمان ہی نہیں لایا۔ ایمان ہی لایا کون؟ کس نے؟ جس نے علی کے فضائل میں شک کیا، تو شک کی گنجائش نہیں ہے، چونکہ آل محمد بے عیب ہیں، بے عیب ہیں، لا ریب ہیں۔ دیکھیں نا قرآن مجید میں اللہ کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب وہ ہے جس میں شک نہیں۔ اب یہ پتہ تو کرو یہ کتاب ہے کون سی؟ اللہ تو کہہ رہا ہے ذالک الکتاب، ذالک تو وہ کے لیے ہوتا ہے، ہاذا یہ کے لیے ہوتا ہے، تو پھر یہ کون سی کتاب ہے جس میں شک نہیں؟ اس سے پہلے بھی ایک حرف ہے، ایک لفظ ہے پہلے بھی جس کو کہتے ہیں حروف مقطعات۔ حروف مقطعات کہتے ہیں جس کا علم یا اللہ جانتا ہے یا 14 جانتے ہیں، اس کے سوا تو کوئی جانتا نہیں۔ یہ ہر مفسر نے اپنی کتاب کے اندر جب تفسیر کی ہے نا تو آخر میں یہی لکھا ہے یا اللہ جانتا ہے، اس کا رسول جانتا ہے۔ تو یہ حروف مقطعات میں سے ہے الف لام میم۔ تیرے چھٹے معصوم سے جب پوچھا گیا نا کہ من الف لام میم، مولا الف لام میم سے مراد کیا ہے؟ فرمایا الف لام میم سے مراد ہم 14 ہیں۔ اللہ کو سلامت رکھے بڑے، الف لام میم سے مراد ہم 14 ہیں، ہم 14 ہیں، یعنی الف لام میم وہ 14 ہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جس میں شک نہیں، جس میں شک نہیں۔ وہ کون ہے؟ وہ ہے 14 جن میں شک نہیں۔ اب جس نے بھی شک کیا وہ ہلاک ہو گیا، اور جو ان کے دامن سے لگ گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ پاک رسول نے فرمایا تھا نا ماسلو اہل بیتی کماسل سفینۃ نوح من دخل نجا ومن خرج عنہا ہلک۔ فرمایا میرے اہل بیت کی کشتی، میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مثال ہے۔ کہاں کشتی نوح؟ کہاں اہل بیت؟
رسول فرما رہے ہیں میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مثال ہے، یعنی اس وقت جناب نوح کی کشتی میں جو سوار ہوا وہ کامیاب ہو گیا، اور جو سوار نہیں ہوا وہ ہلاک ہو گیا۔ جاؤ جا کے کتابوں میں تو پڑھو کہ اس وقت کشتی میں نوح کا سگا بیٹا سوار نہیں ہوا، ہلاک ہو گیا۔ حالانکہ موسیٰ کا سگا بیٹا، حضرت نوح کا سگا بیٹا، تو نبی کا بیٹا ہلاک کیوں ہوا؟ کیوں ہلاک ہوا؟ اس لیے کہ کشتی میں نہیں بیٹھا۔ جو اس کے باپ جناب نوح نے کشتی بنائی تھی اس کشتی میں نہیں بیٹھا۔ کشتی کو نہ دیکھو، یہ دیکھو کون کہہ رہے بیٹھو۔ کشتی کو نہ دیکھو، یہ دیکھو کون کہہ رہا ہے۔ اب دیکھیں نا، ممبر ہے، ممبر، خلافت پہلی بھی آئی، دوسری خلافت بھی آئی، تیسری خلافت بھی آئی، چوتھی خلافت جناب حضرت علی جب آئے تو ممبر کے کتنے تختے ہوتے ہیں؟ 4 ہوتے ہیں، 3 نہیں ہے، 4 ہیں۔ اچھا، پہلا خلیفہ پہلے تختے پہ بیٹھا، دوسرا خلیفہ دوسرے تختے پہ بیٹھا، تیسرا خلیفہ تختے پہ بیٹھا، اور جب حضرت علی کا وقت آیا اب سارے پریشان تھے، چونکہ چوتھے تختے پہ محمد بیٹھتے تھے، چوتھے تختے پہ رسول بیٹھتے تھے، اب وہ 3 تو بیٹھے نیچے، اب جو محمد والی جگہ بچی، ہر بندہ پریشان تھا، علی کہاں بیٹھیں گے؟ تختہ تو کوئی بچا نہیں ہے، علی پھر زمین پہ بیٹھیں گے۔ لیکن مدینے کے اندر لوگوں نے جا کے دیکھا، بوڑھوں نے دیکھا، جوانوں نے دیکھا، عورتوں نے دیکھا، بچوں نے دیکھا، بچیوں نے منظر دیکھا کہ جناب علی علیہ السلام چلے، وہ علی چلے جس کے چلنے کی اللہ قسم کھاتا ہے، وہ علی چلے جس کے جانوروں کی اللہ قسم کھاتا ہے۔ علی اگر گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں تو اللہ گھوڑے کی قسمیں کھاتا ہے۔ وہ علی جب چلے تو ممبر کے پاس آئے، پہلے تختے پہ قدم رکھا، دوسرے پہ رکھا، تیسرے پہ رکھتا، چوتھے پہ رکھ کے علی بادشاہ نے ایک جملہ کہا، الحمدللہ الذی علی احسانہ رجع الحق الی مکانہ، حمد ہے اللہ کے لیے آج حق اپنی جگہ پہ آ گیا۔ جگہ پہ آ گیا۔ فواقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، یہ ہے قرآن کی آیت۔ فواقع الحق، آج حق اپنی جگہ پہ بیٹھ گیا ہے، آج حق لوٹ کر واپس اپنی جگہ پہ آ گیا ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ علی کہہ رہے ہیں۔ قرآن کیا آیت ہے؟ فواقع الحق، جب حق اپنی جگہ پہ آ جاتا ہے، وبطل ما كانوا يعملون، اس سے پہلے جو باطل ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ وبطل ما كانوا يعملون، جو اس سے پہلے باطل ہوتا ہے، باطل ہوتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ ختم کیوں نہ ہو؟ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، جب حق آ جاتا ہے باطل مٹ جاتا ہے، اور باطل کا مقدر ہے مٹنا۔ ان الباطل کان زہوقا، کہ باطل کا مقدر ہے مٹنا، مٹ جانا، حق کے مقابل میں باطل رہ ہی نہیں سکتا۔ تو یہی حکم تو اللہ نے دیا ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ نے کہا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حق کو باطل سے نہ ملاؤ حالانکہ تم جانتے ہو، اور حق کو نہ چھپاؤ۔ یہ قرآن ہے، اللہ کہہ رہے ہیں حق کو باطل سے نہ ملاؤ۔ اگر کسی نے حق کو باطل سے ملائی ہی نہیں تو قرآن نے کہا کیوں ہے؟ قرآن کے پاس تو فالتو وقت ہی نہیں، فالتو باتیں کرتا رہے قرآن کے پاس تو فالتو وقت ہے ہی نہیں، چونکہ قرآن ازلی ہے، ابدی کلام ہے، اللہ کا کلام ہے۔ تو جب قرآن اللہ کا کلام ہے تو اگر کسی نے حق کو باطل سے ملایا ہی نہیں تو پھر قرآن نے کیوں کہا؟ اس کا مقصد ہے کچھ لوگ تھے جو حق کو باطل سے ملاتے تھے، تو اللہ نے منع کر دیا، حق حق ہے، باطل باطل ہے، کبھی بھی کوشش نہ کرنا حق کو باطل سے ملانے کی۔ اور پھر اللہ نے کہا وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، کبھی بھی حق کو نہ چھپاؤ۔ اب حق ہے وہ جس کے بارے میں اللہ کہہ رہے حق کو نہ چھپاؤ۔ حق کون ہے؟ رسول پاک نے دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی تھی۔ یہ کتاب ہے کنز العمال، ملا متقی ہندی کی کتاب ہے۔ رسول پاک نے دونوں ہاتھ اٹھا کے کہا اللہم ادر الحق ما حیث ما دارا، اے اللہ حق کو ادھر کر دے جدھر میرا بھائی علی ہے۔ حق کو ادھر کر دے، حق کو ادھر کر دے۔ رسول نے یہ نہیں کہا علی کو ادھر کر دے جدھر حق ہے، رسول نے کہا حق کو ادھر کر
जिधर मेरा भाई अली है, हक किसकी तरफ है? हक है अली की तरफ। अब जहां अली है वहां है हक। अली दाएं हैं तो हक दाएं है, अली बाएं हैं तो हक बाएं हैं, अली मशरक में है तो हक मशरक में है, अली मगरब में है तो हक मगरब में। यानी जहां जहां अली है वहां वहां हक है। तो इसका मकसद ये हुआ ना, हक अली के पीछे है। अगर हक एक लम्हे के लिए अली से आगे बढ़ जाए, हक नहीं रहता। जब हक नहीं रहता तो कैसे हो सकता है कोई ऐरा गैरा आगे खड़े होके अली को नमाज पढ़ाए? रसूल पाक का साया अल्लाह ने नहीं बनाया जमीन। ये 14 मासूमीन है, 14 मासूमीन का साया नहीं, अल्लाह ने साया बनाई। इसमें हिकमत क्या है कि भला प्रोफेसर साहब भी तशरीफ ले आए, मुझे बड़ी खुशी होती है इतने इल्मी चेहरे देखकर, मुझे खुशी हो रही है आप लोग तशरीफ फरमाए, चूंकि जुमला ज़ाया नहीं होगा। ये इसमें वजह क्या है कि मासूम का साया क्यों नहीं? जब बाद में इमाम ज़माना तशरीफ लाएंगे तो इमाम ज़माना का भी साया नहीं होगा, इमाम ज़माना का भी साया नहीं। ये जो उलमा ने जो लिखा है ना वो बयान करने लगा हूँ। साया इसलिए नहीं बनाया कि साया कभी आगे चलता है और कभी साया पीछे चलता है, ऐसी बात है। आप देख रहे हैं जब पता चलता है कि साया आगे होगा या साया पीछे होगा, तो अल्लाह ने गवारा नहीं किया कि मोहम्मद का अपना साया मोहम्मद के आगे हो। ओए होए होए, यानी मोहम्मद का अपना साया अल्लाह ने गवारा नहीं किया कि मोहम्मद का अपना साया मोहम्मद के आगे चले। तो जो अल्लाह ये गवारा नहीं करता कि मोहम्मद का अपना साया मोहम्मद के आगे चले, उस अल्लाह ने कैसे गवारा किया उम्मती आगे हो मोहम्मद पीछे हो? अच्छा, साया या पीछे चलता है, साया या पीछे चलता है। अच्छा, पीछे साया हो तो चूंकि रसूल के साथ सहाबाए कराम भी हैं, रसूल के साथ चलते हैं सहाबाए कराम भी, जब रसूल चलते हैं तो साथ सहाबाए कराम भी चलते हैं। यानी अल्लाह ने गवारा नहीं किया कि किसी सहाबी का कदम मोहम्मद के साए पे आए, मोहम्मद के साए पे आए। तुझे आज तक नहीं पता चला सहाबी और अहले बैत में फ़र्क क्या है? सहाबी वो होता है जिसका कदम मोहम्मद के साए पे ना हो, अली वो है जिसके कदम मोहरे नबुव्वत पे है। बस काश मुसलमान मान जाता, बेटियां अली की जंगलों का सफर न करती। 14 सदियां हो गई हैं, ये कौम नंगे सर वाली कौम यही चीज़ लेकर बैठी हुई है। कभी किसी ने पूछा है तुम्हारा मुतालबा क्या है? काश मुसलमान तुझे इस्लाम बड़ी आसानी के साथ मिला है, तुझे कुरान बड़ी आसानी के साथ मिला है, लेकिन पूछ उनसे जब 28 रजब को काफिला चला है तो सहाबाए कराम की बेटियां घरों में आराम कर रही थी, अली की बेटियां सामान बांध रही थी। हुसैन का काफिला जब मदीने से चला है ना, हर दरवाजे पे हुसैन गया और हर दरवाजे पे जाके हुसैन ने दस्तक दी, पहचानो मैं मोहम्मद का बेटा हूँ, पहचानो मैं रसूल का बेटा हूँ। किसी दरवाजे पे किसी ने भी दरवाज़ा नहीं खोला। सुबह को हुसैन अपने नाना की कब्र पे आके ना कहते हैं, नाना गवाह रहना पूरे मदीने में मुझे रोकने के लिए कोई नहीं आया। नाना मैं हर किसी के दरवाजे पे गया हूँ, मुझे रोकने के लिए नाना कोई नहीं आया। नाना गवाह रहना, रसूल की आवाज़ है कब्र मोहम्मद से। हुसैन कहाँ जा रहा है? नाना शहर आबाद करने के लिए। कब्र मोहम्मद से आवाज़ आई, हुसैन शहर आसानी से तो आबाद नहीं होते, हमसे पूछना हमारा क्या लगा है। तेरे दादा अबू तालिब का रो, तेरे बाबा अली की तलवार, तेरी दादी खदीजा की दौलत, तेरी माँ ज़हरा की दुआ, ये सब ने मिलकर हमने यसरब को मदीना बनाया है। हुसैन शहर आसानी से तो नहीं बनते। बस इतना कहना था। हुसैन ने कहा, नाना मुझे साल नहीं चाहिए, मुझे महीने नहीं चाहिए, मुझे दिन नहीं चाहिए,
نانا صرف 6 گھنٹوں میں ایسا شہر بناؤں گا، صرف 6 گھنٹوں میں نانا ہر شب جمعہ اگر 1.25 لاکھ نبی لے کر تو میرے شہر میں نہ آئے مجھے حسین نہ کہنا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ یہ چلا ہے نا قافلہ، جناب مولا غازی عباس کو بلایا مولا حسین نے، کہا غازی تیاری ہوگی؟ ہاں مولا ساری تیاری ہوگی۔ کہا مولا سارے آگے؟ کہ سارے آگے، بس اتنا کہنا تھا۔ اس وقت حسین نے کہا اتنا بتا میری بہن جناب زینب عالیہ کا مولا وہ کمرے میں ہے، اتنا کہنا تھا۔ حسین اٹھے، حسین اس جگہ پہ آئے، جناب زینب عالیہ یہاں بیٹھی ہوئی تھی۔ حسین نے ایک جملہ کہا، ایک جملہ علی کی بیٹی نے کہا۔ حسین نے آ کے کہا، زینب سے کہا بہن اگر آپ کہیں تو چلیں۔ ایک جملہ حسین نے کہا، ایک جملہ علی کی بیٹی نے کہا۔ کہ حسین نے کہا اے بہن اگر آپ کہیں تو چلیں۔ علی کی بیٹی نے کہا حسین اگر آپ کہیں تو میں دہلیز سے باہر قدم رکھوں؟ اتنا کہنا تھا۔ جو علی کی بیٹی اٹھی ہے نا، دایاں بازو جو ہے نا، دایاں ہاتھ باہر نکالا پردے سے، جناب علی اکبر دوڑتے ہوئے آئے، کندھا دیا، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحم و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین کی تلاوت کی۔ بایاں بازو جب باہر نکالا نا، جناب قاسم دوڑتے ہوئے آئے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کی تلاوت کی۔ اللہ جانے حسین نے کیا دیکھا، بے ساختہ حسین نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب یہ منظر دیکھا نا تو غازی علم والا آگے آگے چل رہے تھے نا، غازی اپنے سر سے امامہ اتار کے زمین پہ رکھ کے علم پکڑ کے کہتے الحجاب الحجاب، اور مدینے والوں پردہ کرو علی کی بیٹی کی سواری آ رہی ہے، مدینے والوں پردہ کرو علی کی بیٹی کی سواری آ رہی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں مسلمان، جب علی کی بیٹی مدینے سے چلی تھی نا تو اتنے پہرے میں چلی تھی، عام مسلمان ہم سے پوچھتا ہے نا روتے کیوں؟ وہی علی کی بیٹی 11 محرم کو کبھی دائیں دیکھتی ہے کبھی بائیں دیکھتی ہے، مسلمانوں سے ایک ہی سوال کرتی ہے، مسلمانوں چادریں دو میں رسول کی بیٹی وہ سیالم الذین ظلموا منقلب۔ لاشوں کو رسیوں میں جکڑے لیے پھرے، سادانیاں تو گھر سے نکلتے ہی مر گئی، جاتی تھی جو کبھی کبھی زہرا کی قبر پر، جانے خدا بازار سے